دل وہ جگہ ہے جہاں محبت، خوف خدا اور شکر گزاری پنپتی ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے اپنے دل کو صاف، نرم اور نورانی رکھا جائے تاکہ ہماری روح کی حقیقی ترقی ممکن ہو۔ یہ موضوع صرف مذہبی یا روحانی نہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کے لیے بنیادی ہے۔ نفس اور دل کی حقیقت۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ انسان کے اندر دو پہلو ہیں۔ پہلا، جسمانی پہلو۔ یہ وہ پہلو ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں: کھانا، پینا، نیند، جسمانی طاقت اور کمزوری۔ دوسرا، روحانی پہلو۔ یہ وہ حصہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر انسان کی زندگی اور شخصیت کی اصل طاقت یہی ہے۔ فرض کریں ایک شخص بہت امیر ہے، ہر قسم کی دولت اور سہولت اس کے پاس ہے، لیکن اس کے دل میں حسد، غصہ یا تکبر ہے۔ کیا وہ خوش ہے؟ کیا اس کی زندگی سکون والی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اس لیے کہ انسان کی اصل خوشی اور سکون دل اور روح کی صحت سے آتا ہے، نہ کہ صرف جسمانی یا مادی چیزوں سے۔ دل کی حالت ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے: سوچ، بات چیت، تعلقات، حتیٰ کہ ہمارے اعمال۔ اگر دل بیمار ہو تو نیکیوں کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے، اور اگر دل صاف اور نورانی ہو تو ہر عمل میں روشنی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ دل کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ دل کی صفائی کی ضرورت اس لیے ہے کہ دل میں چند بنیادی چیزیں پیدا ہوں۔ نمبر 1، محبت۔ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد، والدین، انسانیت کے لیے محبت۔ نمبر 2، خوف خدا۔ صرف ڈر نہیں بلکہ ایک ایسا شعور جو ہمیں برائی سے بچائے اور اچھائی کی طرف لے جائے۔ نمبر 3، شکر گزاری۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اگر دل میں محبت نہ ہو تو انسان سخت اور خود غرض بن جاتا ہے۔ اگر دل میں خوف خدا نہ ہو تو ہر گناہ آسان لگتا ہے، اور اگر دل میں شکر نہ ہو تو انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا اور ہر نعمت کو کم سمجھتا ہے۔ دل کی صفائی ہمیں ایک مکمل انسان بناتی ہے جو نہ صرف خود سکون پاتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں دل کی صفائی پر زور۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قلب سلیم، یعنی ایک سالم صاف دل۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ انسان کی روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ حدیث مبارکہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کا حال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی دل کی صحت اور پاکیزگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دل میں اگر بغض، حسد، کینہ یا تکبر ہے تو انسان کی عبادت اور نیکیوں کا اثر کم ہو جاتا ہے، اور اگر دل صاف ہو تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے مؤثر اور قبولیت والا بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ دل کی تربیت کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی نفس کی پاکیزگی اور اعمال کی قبولیت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ دل کی حالت پر توجہ دینا صرف نیکی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کو روشنی، محبت اور خوف خدا سے بھرنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح دل کو صاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے، اپنے گناہوں کی توبہ سے اور دوسروں کو معاف کرنے سے۔ یہ ایک عملی سبق ہے کہ دل کی صفائی صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے تعلقات اور سوچ کا حصہ ہے۔ دل کی صفائی سے انسان خود کو بہتر سمجھتا ہے۔ دل کی بیماری، حسد، تکبر، غصہ
یہ سب اعمال پر اثر ڈالتی ہے۔ دل کی صفائی نیکیوں اور عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق اور تعلقات میں بھی نظر آتی ہے۔ انسان کے اندر جسمانی اور روحانی پہلو ہیں۔ دل کی صفائی نہ صرف روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ روزمرہ کے تعلقات اور سکون کے لیے بھی۔ قرآن اور حدیث میں دل کی صفائی پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر دکھایا کہ دل کو صاف اور سالم کیسے رکھا جائے۔ تزکیہ نفس کا پہلا قدم ہے خود شناسی۔ یہ وہ عمل ہے جس میں انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو پہچانتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو پہچاننا آسان نہیں کیونکہ انسان عموماً اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور خامیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، مگر تزکیہ نفس میں یہ سب سے ضروری قدم ہے۔ انسان جب اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے تو اللہ کے سامنے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ فرض کریں کسی شخص کے دل میں غرور اور تکبر ہے۔ اگر وہ اپنی کمزوری کو پہچان لے کہ میں بھی انسان ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، تو یہ عاجزی پیدا ہوتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ خود شناسی انسان کو حقیقت کی روشنی دکھاتی ہے۔ یہ انسان کو عملی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی کمزوری پہچان لیں تو آپ جانتے ہیں کہ کس پر قابو پانا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچنا۔ تزکیہ نفس کا دوسرا قدم ہے گناہوں سے اجتناب۔ یہ صرف بڑے گناہوں تک محدود نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا شعوری اجتناب بھی دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ دل پر بوجھ ڈال دیتے ہیں اور روح کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، کسی کی بری بات کرنا، دوسروں کا حق مارنا، یہ سب چھوٹے مگر نقصان دہ اعمال ہیں۔ اگر انسان ان سے بچنے کی کوشش کرے تو دل صاف اور نورانی رہتا ہے۔ گناہوں سے بچنا دل کی حفاظت ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ 3. نیکیوں کی عادت ڈالنا۔ تزکیہ نفس کا تیسرا قدم ہے نیکیوں کی عادت۔ چھوٹے اعمال صالحہ کی عادت ڈالیں۔ نماز دل کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ صدقہ کرنے سے دل سے خود غرضی کم ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ دعا اور یاد الہی دل کی روشنی اور سکون کے لیے نیکیوں کی عادت دل کی غذا ہے۔ جیسے جسم کے لیے غذا ضروری ہے، ویسے ہی روح اور دل کے لیے نیکیوں کی عادت ضروری ہے۔ روزانہ ایک چھوٹا عمل، کسی کی مسکراہٹ، کسی کی مدد یا ایک مختصر دعا، یہ سب دل کو پاکیزہ کرتے ہیں اور انسان کو نرم دل بناتے ہیں۔ نیکیوں کا عمل بڑھاتا ہے دل کی محبت، اللہ کے خوف اور شکر گزاری۔ ہر چھوٹا عمل روحانی طاقت پیدا کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ چوتھا حصہ صبر اور شکر۔ تزکیہ نفس کا چوتھا اور اہم ترین اصول ہے صبر اور شکر۔ صبر مصیبت، مشکلات اور دکھ میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ شکر خوشی اور نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کسی مشکل وقت میں صبر کرنے والا انسان دل کی صفائی میں کامیاب ہوتا ہے اور کسی نعمت میں شکر کرنے والا انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صبر اور شکر دل کے دروازے کھولتے ہیں، نیکیوں کو بڑھاتے ہیں اور دل کو نرم اور روشن بناتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ خود شناسی، اپنی حقیقت کو پہچانو اور عاجزی پیدا کرو۔ گناہوں سے بچنا، دل پر بوجھ نہ ڈالنا، نیکیوں کی عادت ڈالنا، چھوٹے چھوٹے اعمال روزمرہ میں شامل کرنا، صبر اور شکر، مشکلات اور نعمتوں میں اللہ کا شکر اور صبر، یہ اصول دل کی صفائی اور تزکیہ نفس کی بنیاد ہے۔ اگر ہم
ان پر عمل کریں تو ہمارا دل نہ صرف صاف، نرم اور نورانی ہوگا بلکہ ہر عمل میں اللہ کی رضا اور سکون نظر آئے گا۔ صفائی کے لیے یہ طریقے انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ دوستو، ایک منٹ، ہم سب نے سنا ہے کہ دل کی صفائی اور نفس کا تزکیہ ہی اصلی کامیابی ہے، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے چند باتوں پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کی صفائی۔ جو بھی کرو صرف اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ پھر گناہوں سے بچنا۔ جھوٹ، غیبت اور حسد دل کو کالا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، صبح شام تسبیحات اور استغفار، یہ دل کو زندہ رکھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت دل کا زنگ اتارتی ہے۔ صالحین کی صحبت نفس کو قابو میں رکھتی ہے۔ شکر اور صبر دل کو سکون دیتے ہیں، اور دوسروں کے لیے قربانی، یہ دل کو روشن کرتے ہیں۔ دوستو، یہی تزکیہ نفس اور دل کی صفائی کا راستہ ہے۔ جس نے اسے پا لیا اس نے حقیقت میں کامیابی پا لی۔ دوستو، ابھی ہم نے یہ جانا کہ دل کی صفائی اور تزکیہ نفس کس قدر ضروری ہے۔ دل اگر صاف ہو تو عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور انسان کے تعلقات بھی نور سے بھر جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ دل کو صاف کرنے کے عملی طریقے کیا ہیں؟ کون سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو روزانہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں؟ اور وہ کون سی بیماریاں ہیں جو دل کو اندھیرا کر دیتی ہیں، اور ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوستو، ان سب باتوں کو ہم اگلے حصے میں جانیں گے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ صدقہ، ذکر، صبر اور محبت دل کو نرم اور نورانی بناتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھیں گے کہ حسد، تکبر اور کینہ جیسے امراض دل کو کیسے بیمار کرتے ہیں۔ تو آئیے اگلے حصے میں ہم مزید گہرائی کے ساتھ یہ سب باتیں جانتے ہیں۔ دل کی صفائی کے عملی طریقے، یعنی وہ عمل جو دل کو صاف، نرم اور نورانی بناتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ۔ صفائی میں سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک ہے زکوٰۃ اور صدقہ۔ زکوٰۃ اور صدقہ صرف مالی نیکی نہیں بلکہ دل کی محبت نفس کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو خود غرضی، حرص اور تکبر کم ہو جاتا ہے اور دل نرم اور صاف ہو جاتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص اپنے مال کا تھوڑا حصہ کسی محتاج کو دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل دل کی محبت نفس کو کمزور کرتا ہے اور اللہ کے قرب کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ نہ صرف دوسروں کی مدد کرتا ہے بلکہ دل کو سکون اور روشنی بھی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دل کی صفائی کے لیے یہ عمل صرف مالی نہیں بلکہ وقت، علم اور خدمت بھی صدقہ کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ یاد الہی یعنی ذکر، دل کی صفائی کے لیے یاد الہی یا ذکر بے حد مؤثر ہے۔ جب انسان دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل کی محبت پیدا ہوتی ہے، اضطراب، غصہ اور خوف کم ہو جاتا ہے، دل سکون حاصل کرتا ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت صرف اللہ کے ناموں یا دعا میں گزارنا دل کی تربیت ہے۔ چاہے ایک مختصر دعا ہو یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر، یہ سب دل کو روشنی، سکون اور طاقت دیتے ہیں۔ ذکر کا اثر نہ صرف روحانی ہے بلکہ جسمانی اور نفسیاتی سکون بھی دیتا ہے۔ معاف کرنا اور کینہ چھوڑنا دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم غصہ، حسد اور نفرت سے بچیں۔ معاف کرنے کی عادت دل کو بوجھ سے آزاد کرتی ہے۔ کینہ اور بغض دل کو اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی نے آپ سے غلطی کی اور دل میں کینہ پیدا ہوا، اگر آپ اسے معاف کر دیں تو دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں میں سب سے خطرناک ہے کینہ، حسد اور بغض۔ انہیں چھوڑنا اور محبت اور شفقت پیدا کرنا دل کی صفائی کی بنیاد ہیں۔
محبت حقیقی دل کی صفائی کے آخری مگر نہایت اہم طریقے میں سے محبت حقیقی۔ محبت صرف الفاظ کی نہیں بلکہ عمل اور دل کی نیت کی بھی ضرورت ہے۔ والدین، رشتہ دار، دوست اور تمام مخلوق کے لیے دل میں محبت پیدا کرنا دل کو صاف اور نرم بناتا ہے۔ ایک شخص جو والدین کی خدمت کرتا ہے، دوستوں کی مدد کرتا ہے اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اس کا دل نہ صرف نورانی ہوتا ہے بلکہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے۔ محبت حقیقی دل کی صفائی کے لیے سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ دل میں محبت پیدا کرنے سے حسد، بغض اور تکبر خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ: زکوٰۃ اور صدقہ دل کی محبت نفس کمزور کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا، یاد الہی دل میں سکون اور اللہ کی محبت پیدا کرنا، معاف کرنا اور کینہ چھوڑنا، دل کی بیماریوں سے بچاؤ۔ محبت حقیقی والدین، رشتہ دار، دوست اور مخلوق کے لیے دل کی محبت پیدا کرنا۔ اگر ہم یہ 4 طریقے دل میں اپنا لیں تو ہمارا دل نہ صرف صاف، نرم اور نورانی ہوگا بلکہ ہر عمل میں اللہ کی رضا اور سکون نظر آئے گا۔ دل کی صفائی کے یہ طریقے انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ مشقیں جو دل کو نرم، صاف اور نورانی بناتی ہیں۔ اب ہم جانیں گے عملی مشقوں کی جو دل کو نرم، صاف اور نورانی بناتی ہیں۔ روزانہ خود احتسابی دل کی تربیت اور صفائی کا پہلا عملی قدم ہے روزانہ خود احتسابی۔ دن کے اختتام پر اپنے اعمال، سوچ اور نیت کا جائزہ لینا، دیکھنا کہ ہم نے کہاں نیکی کی، کہاں غلطی کی اور کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ فرض کریں ایک دن آپ نے کسی سے جھگڑا کیا یا کسی کے حق میں کمی کی۔ رات کو اپنے دل میں غور کریں، میں کہاں صحیح تھا یا غلط؟ کیا میں اللہ کے نزدیک قبول عمل کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ عمل دل کو صفائی، شعور اور خود آگاہی دیتا ہے۔ روزانہ خود احتسابی انسان کے دل کی بیماریوں کو دور کرنے اور نیکیوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ مراقبہ اور دل کی خاموشی میں اللہ سے تعلق۔ دوسرا عملی طریقہ ہے مراقبہ اور دل کی خاموشی میں اللہ سے تعلق۔ دن کے دوران کچھ وقت دل کی خاموشی میں گزاریں، بغیر کسی شور یا پریشانی کے اللہ کی عظمت اور قربت کو دل میں محسوس کریں۔ صبح یا شام کا مختصر وقت صرف دل اور روح کے سکون کے لیے نکالیں۔ یہ دل کو نورانی اور نرم بناتا ہے، اضطراب، غصہ اور خوف دور کرتا ہے۔ دل مراقبہ روحانی ورزش کی طرح ہے۔ جیسے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے ورزش ضروری ہے، اسی طرح دل کو مضبوط اور صاف کرنے کے لیے خاموشی اور اللہ کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ وضو اور نماز میں خشوع اور خضوع۔ تیسرا عملی طریقہ ہے وضو اور نماز میں خشوع اور خضوع۔ وضو صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ دل کو صفائی اور سکون دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع دل کی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے اہم ہے۔ جب آپ نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دل میں سکون، خوف خدا اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دل کو نرم کرتا ہے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو ترجیح دینا سکھاتا ہے۔ دل کی تربیت کے لیے نماز کو صرف فرض سمجھنا کافی نہیں بلکہ خشوع اور دل کی موجودگی ضروری ہے۔ قربانی اور خدمت خلق۔ چوتھا عملی طریقہ ہے قربانی اور خدمت خلق۔ دل کو نرم کرنے اور خود غرضی کو ختم کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا، چاہے وہ مالی مدد ہو، وقت کی قربانی یا کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا،
کسی بیمار کو دوا دلانا، کسی محتاج کو کھانا دینا یا کسی کے لیے چھوٹے چھوٹے احسان کرنا دل کی تربیت ہے۔ یہ عمل دل کی محبت، شفقت اور اخلاص کو بڑھاتا ہے۔ دل کی صفائی کے لیے خدمت خلق نہ صرف اخلاقی عمل ہے بلکہ روحانی روشنی بھی پیدا کرتی ہے۔ خلاصہ: روزانہ خود احتسابی، دن کے اختتام پر اپنی نیکی اور غلطیوں کا جائزہ، مراقبہ اور خاموشی دل کو اللہ کے قرب میں لے جانا، وضو اور نماز میں خشوع اور خضوع دل کی تربیت کا عملی ذریعہ، قربانی اور خدمت خلق دل کی محبت، نرم دلی اور اخلاص کو بڑھانا، یہ 4 عملی مشقیں اگر ہم اپنی روزانہ زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارا دل صاف، نرم اور نورانی ہو جائے گا۔ دل کی صفائی اور تزکیہ نفس کی یہ مشقیں انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ دل کی بیماریاں، ان کی وجہ اور علاج۔ اب ہم بات کریں گے دل کی بیماریوں، ان کی وجہ اور علاج کی، کیونکہ دل اگر بیمار ہو جائے تو نہ صرف روحانی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ روزمرہ تعلقات اور اعمال پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دل کی بیماریاں، دل کی سب سے عام بیماریاں ہیں حسد، دوسروں کی کامیابی یا خوشی کو برداشت نہ کرنا، غرور، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، تکبر، جھوٹ، نہ صرف زبان پر بلکہ دل میں بھی چھپے ہوئے فریب، تکبر، عاجزی کی کمی اور اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھنا۔ فرض کریں ایک شخص حسد کی آگ میں مبتلا ہے، وہ دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل میں کینہ پیدا کرتا ہے۔ یہ آگ دل کو اندھیروں میں ڈال دیتی ہے، محبت اور سکون ختم کر دیتی ہے۔ دل کی یہ بیماریاں انسان کو نیکی سے دور کر دیتی ہیں اور اللہ کے قرب کو کم کر دیتی ہیں۔ علاج: دل کی بیماریوں کا علاج آسان نہیں مگر ممکن ہے اگر ہم عمل کریں۔ ذکر اور یاد الہی دل کی صفائی اور بیماریوں کو دور کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ توبہ، اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سچائی سے نادم ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ صبر، مشکلات میں صبر کرتے رہیں، دل مضبوط اور نرم ہوتا ہے۔ نیکی کی عادت، روزانہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرنا دل کو روشن اور صاف رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل کی بیماری سے بچنا چاہتا ہے وہ ہر دن اپنے اعمال، اپنے تعلقات اور دل کی حالت پر نظر رکھے اور ہر غلطی کے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ یہ علاج صرف نظر آنے والے اعمال کے لیے نہیں بلکہ دل کی نرم دلی، محبت اور سکون کے لیے ہے۔ 3. قرآن اور حدیث کی مثالیں۔ دل کی صفائی اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے قرآن اور حدیث میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں عملی سبق دیتی ہے۔ حضرت عمر نے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے روزانہ خود احتسابی کی۔ حضرت ابو بکر نے ہر چھوٹی نیکی کو دل سے انجام دیا اور ہر گناہ پر عاجزی اختیار کی۔ صحابہ کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ دل کی صفائی اور بیماریوں کا علاج روزانہ کی مشق، ذکر، توبہ اور نیکی سے ممکن ہے۔ خلاصہ: دل کی بیماریاں، حسد، غرور، جھوٹ اور تکبر۔ علاج: ذکر، توبہ، صبر اور نیکی کی عادت۔ عملی مثالیں: قرآن اور صحابہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دل کی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دل کی صفائی اور بیماریوں سے بچاؤ صرف نظریاتی بات نہیں بلکہ عملی زندگی کا حصہ ہے۔ جو شخص دل کو صاف رکھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، روحانی سکون پاتا ہے اور ہر عمل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل کی صفائی پر توجہ دیتا ہے
اس کے اعمال میں روشنی اور اللہ کی رضا ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو، آپ نے سنا دل کی صفائی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے صدقہ اور زکوٰۃ دینا۔ یہ عمل دل کے حرص اور لالچ کو توڑ دیتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے، غصہ اور خوف کو کم کرتا ہے اور دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ کینہ اور بغض دل کو اندھیرا کرتے ہیں، لیکن معاف کر دینا دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اور آخری میں ہم نے جانا کہ محبت حقیقی یعنی والدین، رشتہ داروں اور اللہ کی مخلوق سے محبت دل کو نرم اور نورانی بناتی ہے۔ دوستو، اگر یہ 4 چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو دل کی صفائی اور روحانی سکون دونوں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے اس روحانی سلسلے کے آخری حصے میں پہنچ گئے ہیں۔ اختتام اور عملی نصیحت، یہ وہ سبق ہیں جو ہمیں ہر دن اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنانا چاہیے۔ تزکیہ نفس اور دل کی صفائی مستقل عمل ہو۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ تزکیہ نفس اور دل کی صفائی کوئی وقتی یا عارضی کام نہیں۔ یہ ایک دن، ایک ہفتے یا کسی مخصوص دن کی چیز نہیں۔ دل کو صاف، نرم اور نورانی رکھنے کے لیے مسلسل کوشش اور عمل ضروری ہے۔ جیسے جسمانی ورزش صرف ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ روزانہ معمول کے مطابق کی جاتی ہے، اسی طرح روحانی ورزش یعنی دل کی صفائی بھی مسلسل ہونی چاہیے۔ دوسرا، اللہ سے مدد طلب کرنا۔ دل کی صفائی میں سب سے مؤثر ذریعہ ہے اللہ سے مدد طلب کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا اور اللہ سے رہنمائی مانگنا۔ انسان جب اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دل نرم اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ روزانہ دن میں کچھ وقت صرف دعا اور استغفار کے لیے نکالیں۔ اے اللہ، میرے دل، میرے دماغ اور میری جان کو ان ہر چیز سے پاک کر دے جو تجھے ناراض کرتی ہیں۔ یہ دل کی صفائی اور روحانی طاقت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا، دل کو روزانہ صاف رکھنا۔ دل کی صفائی کا تیسرا اصول ہے روزانہ دل کی دیکھ بھال اور اسے نیکیوں، اخلاق اور انسانیت کی روشنی میں رکھنا۔ ہر دن تھوڑا وقت دل کی تربیت کے لیے نکالیں۔ محبت، صبر، شکر، معافی اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کسی کو معاف کرنا، کسی کی مدد کرنا اور دل سے نیکی کرنا، یہ سب دل کو روزانہ صاف رکھنے کے عملی طریقے ہیں۔ دل کی یہ روزانہ کی تربیت انسان کو نورانی اور مضبوط روح دیتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، دل کی صحت روح کی ترقی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اگر دل صاف، نرم اور اللہ کے قریب ہو تو انسان نہ صرف خود سکون پاتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل کی صفائی پر توجہ دیتا ہے اس کے اعمال میں روشنی اور اللہ کی رضا ظاہر ہوتی ہے۔ دل کی صحت اور صفائی صرف عبادت یا نیکی کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ دل کی دیکھ بھال کریں اور اپنی زندگی کو انسانیت، اخلاق اور روحانیت کی روشنی میں گزاریں۔ خلاصہ، تزکیہ نفس اور دل کی صفائی مستقل عمل ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرنا، دعا اور استغفار، دل کو روزانہ صاف رکھنا نیکی، اخلاق اور خدمت کے ساتھ، دل کی صحت روح کی ترقی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اللہ حافظ۔